اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ سبھی حضرات۔ اذان محترم، عظمت عزادار کے عنوان سے مسلسل آپ نے بیانات کو سماعت فرمایا، اور اس عشرے کی آج یہ آخری مجلس آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اور پیغمبر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ بے شک قتل امام حسین کی بنا پر مؤمنوں کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی کہ جو گرمی کبھی کسی موقع پر کسی بھی عنوان کے تحت کم نہیں ہونے والی ہے۔ یہ حرارت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ عزاداری کا وہ عنصر ہے کہ جس کو رسالت مآب نے آج سے صدیوں پہلے بیان فرمایا، اور تمام عزاداری کی بنیاد اسی ایک روایت کی بنا پر لوگوں کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ عزاداری کے معنی ہی یہی ہے کہ انسان اپنے دلوں میں پائی جانے والی اس گرمی کو بیان کرے، ظاہر کرے کہ جو امام حسین کی شہادت کی بنا پر اس کے سینے میں پنپ رہی ہے، پائی جا رہی ہے، اور جس گرمی کی بنا پر نہ صرف یہ کہ غم پیدا ہوتا ہے بلکہ انسانی وجود کے اندر غصہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ غم اس بنا پر کہ سرکار سید الشہداء سے محبت ہے، اور غصہ اس بنا پر کہ سرکار سید الشہداء کو نہ جانے کن اذیتوں کے ساتھ اس طرح سے میدان کربلا میں شہید کیا گیا کہ ان کے قاتلوں کے لیے خود بخود انسان کے اندر ایک بیزاری کا جذبہ، ایک برات کا جذبہ اور ایک احساس کے جو غصے کے ساتھ ہوتا ہے، نتیجے میں یہی عزاداری کے دو عنصر قرار پاتی ہیں، محبت امام حسین اور نفرت قاتلان امام حسین۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو انسانی وجود کے اندر ایک سچا عزادار بن کے سامنے آتا ہے، اور یہی انسان کی عزاداری ہے جو دنیا میں بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے، برزخ کے مراحل میں بھی انسان کو سرخرو کرتی ہے، اور یہی عزاداری ہے کہ جو میدان محشر میں بھی اسی انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ گزرنے کا موقع فراہم کرتے ہوئے اس انسان کو جنت کی اعلیٰ ترین وادیوں تک پہنچانے اور اللہ کی بارگاہ سے شرف اور منزلت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ یقیناً میں نے متعدد احادیث کے ذریعے سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ یہ عزاداری امام حسین ہے کہ جس نے تمام انسانوں کو شرف، عزت، کرامت اور عظمت عطا کیا ہے، اور یہی ایک عزاداری ہے کہ جس کی بنا پر ان شیعوں کو پہچان اور شناخت ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے ہر وہ عمل کہ جو عمل امام حسین کی محبت میں اللہ کی رضایت اور خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، یقیناً اس عمل کی بنا پر انسان اللہ سے نہ صرف یہ کہ خود کو قریب کرتا ہے، بلکہ اسی عمل کی بنا پر یہ انسان اللہ کا مقرب اور نیک بندہ بنتا ہے۔ یہ عزاداری جو امام حسین کے لیے ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، یہ سال کے مختلف دنوں میں ایسا نہیں ہے کہ صرف محرم اور سفر کے ہی دنوں میں ہو، بلکہ سال کے مختلف دنوں میں ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور اسی عزاداری کی بنا پر ہم امام حسین کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، زندگیوں کو کامیاب بناتے ہیں۔ مجلسوں میں کیا بیان ہونا ہے، مجلسوں میں کس انداز میں آ کر بیٹھنا ہے، مجلسوں میں کس بات کو سننا ہے، اسے بھی امام معصوم نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی اس کے معنی کل جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ مصائب کے موقع پر کیا تذکرہ ہونا چاہیے، معصوم نے یہ بھی بیان کر دیا ہے۔ آج فضائل کی طرف میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں کہ مجلسوں میں کیا فضائل بیان کیے جائیں، یہ معصوم نے بیان فرما دیا ہے۔ یعنی اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یا یہ اختیار کریں یا وہ اختیار کریں، نہیں، جو معصومین نے فرما دیا ہے کہ ان مجلسوں میں بیان کیا جائے، ہمیں وہی بیان کرنا ہے اور اسی کے مطابق ہماری مجلسیں ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے میں اس وجہ تک آپ کو لے کر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس روایت میں یہ بات بیان کی گئی کہ کس طرح سے ہمیں ان مجلسوں میں ذکر کرنا چاہیے۔ روایت کہتی ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی مولا نے اپنے راوی، وہ ایسا ایک راوی ہے کہ جس راوی کو بھی اہل بیت اطہار نے بڑی اہمیت دی ہے، اس راوی سے امام یہ جملہ فرماتے ہیں فضیل، ظاہر ہے کہ فضیل کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے۔ مولا فضیل سے فرماتے ہیں کہ اتجلسون وتتحدثون، اے فضیل کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کی نشستیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، باہمی ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہو، گفتگو کرتے ہو، بات کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تمہاری مجلسیں منعقد ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ راوی کہتا ہے، فضیل کہتے ہیں کہ نعم جعلت فداک، فرزند پیغمبر یقیناً ہم سب آپس میں جمع ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ہماری یہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ اس موقع پہ آقا فرماتے ہیں کہ اِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسُ أُحِبُّهَا، یہ جو مجلسیں تمہاری ہوتی ہیں، یہ جو تمہاری نشستیں ہوتی ہیں، یہ جو تم باہم آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہو، انہیں میں پسند کرتا ہوں، ان سے مجھے محبت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر فرزند پیغمبر یہ فرما دیں کہ ان مجلسوں سے مجھے محبت ہے، اس کے معنی ہے کہ واقعاً محبت ہے۔ یہ ہمارے آپ کی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے کہ بہت ساری باتیں انسان زبان سے کہہ دیتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، نہیں، امام معصوم کی زبان پر عصمت کا پہرا ہے۔ اگر امام معصوم نے یہ فرما دیا کہ ان مجلسوں سے مجھے محبت ہے، انس ہے، اس کے معنی ہے کہ واقعاً محبت ہے، واقعاً امام معصوم کو یہ مجلسیں پسند ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَأَحْيُوا أَمْرَنَا يَا فُضَيْل، ان مجلسوں میں تم آ کر بیٹھتے ہو، ہماری امامت کو ان مجلسوں میں زندہ رکھو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یعنی ان مجلسوں میں ہماری امامت کے تذکرے کو کچھ اس انداز میں بیان کرو کہ امامت لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اے فضیل فرحم اللہ من احیا امرنا، ظاہر سی بات ہے ایک ذہنوں میں ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے، اگر یہی حدیث یہیں پر ٹھہر جاتی کہ مولا فرمائیں کہ ہماری امامت کو زندہ رکھو، نہ جانے کیسے کیسے نادان افراد یہ تصور کرنے لگتے کہ پھر اس کے معنی ہے کہ امامت کو زندگی ہمارے بیان کی بنا پر مل رہی ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ بیٹھے کہ اگر ہم امامت کا تذکرہ نہ کریں تو معاذ اللہ امامت ختم ہو جائے گی، امامت مٹ جائے گی۔ نہیں، امام نے اگلی حدیث کے ذریعے سے واضح کر دیا، حدیث کے فقروں کے ذریعے سے، کہ یہ تمہارے ذہنوں میں تصور نہ پیدا ہو کہ تم امامت کو زندگی دے رہے ہو، تمہارے ذہنوں میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ تمہاری بنا پر امامت کے پاس زندگی ہے، نہیں،
امامت کو اللہ نے زندگی دیا ہے، امامت کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں آئیں امامت کو مٹانے کے لیے، لیکن آج تک امامت کو نہیں مٹا پائیں۔ دنیا کی طاقتیں، قوتیں، تمام سلطنتیں، تمام دولتیں سب مل کر بھی کوشش کرتی رہیں، لیکن امامت کے بارے میں ذرہ برابر بھی خدشہ پیدا نہ کر سکیں۔ مولا پھر آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، ہمارے امامت کے امور کو زندہ رکھو، ہمارے امامت کے تذکرے کو زندہ رکھو۔ مولا پھر کیا فائدہ؟ کیوں؟ جب امامت زندہ ہے تو اس امامت کے تذکرے کرنے سے، امامت کے بیان کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مولا اس موقع پہ جملہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا، امامت کو جب تم زندگی دینے کے لیے بیان کرو گے، تذکرہ کرو گے، مجلسیں پڑھو گے، تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے بیان کی بنا پر امامت کو زندگی ملے گی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر امامت کو تم نے زندگی دیا، امامت کا تم نے تذکرہ کیا، تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ یعنی ذکر امامت کی بنا پر امامت کو زندگی نہیں ملے گی، ذکر امامت کی بنا پر ذکر کرنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، ذکر امامت کرو۔ اللہ سے رحمت لینے کی آرزو ہے تو امامت کی بارگاہ میں آؤ۔ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ مجلسوں میں جب امامت کا تذکرہ ہو رہا ہو تو یہ اس لیے ہو رہا ہو لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کے دلوں کو اچھا لگ جائے، زیادہ واہ واہ ہو جائے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مجھے رحمت پروردگار مل جائے، مجھے اللہ کا لطف، اللہ کا کرم، اللہ کی بارگاہ سے عنایتیں حاصل ہو جائیں۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ان مجلسوں میں ہونا چاہیے۔ اور یہی روایت کے جو مولا نے ابھی جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس روایت کے ساتھ ساتھ مولا ایک اور جملہ فرماتے ہیں کہ من ذکرنا او ذکرنا، جو ہمارا تذکرہ کرتا ہے یا جس کے نزدیک ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، اور وَعِندَهُ جس کے نزدیک تذکرہ ہو رہا ہو، فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ مِثْلَ جُنَاحِ الذُّبَابِ، اگر اس کی آنکھ سے اتنا سا آنسو کہ جو ایک مکھی کے پر کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کے آنسو بالکل ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں تو انسان کی آنکھوں کو صاف نہیں دکھائی دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پر آ گیا ہے بیچ میں۔ مکھی کا یہ پر جو ہماری آنکھ میں ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے آنسو کے آنے کا، اور اس کے بعد کے مرحلوں میں پھر آنسو ہمارے رخسار پر بہنا شروع ہوتے ہیں۔ مولا فرما رہی ہیں کہ جس کی آنکھ سے ہم اہل بیت اطہار کے تذکرے کی بنا پر اتنا ذرہ برابر بھی اگر آنسو آ گیا تو مولا فرما رہی ہیں کہ اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ یہ مولا غفر لہ ذنوبہ، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عجیب ہے، فضائل کا بھی تذکرہ ہو گیا، مصائب کا بھی ذکر ہو گیا۔ فضائل میں جب ذکر اہل بیت اطہار ہو تو رحمت پروردگار ملتی ہے، مصائب کے مرحلے میں آنکھوں سے اتنا مختصر سا آنسو جس کو حقیقتاً دنیا میں شاید کاؤنٹ بھی نہ کیا جاتا ہو، دنیا میں شمار بھی نہ کیا جاتا ہو، اگر اتنا سا بھی آنسو آ گیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیں جب بالکل مختصر سے آنسو کی بنا پر سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اگر انسان نے زیادہ گریہ کیا، اگر انسان کے رخسار کے اوپر یہ آنسو بہنے لگے تو اس کا کیا درجہ ہوگا، کیا شرف ہوگا، کون سمجھ سکتا ہے؟ مولا فرماتے وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرْ مِنْ زُبَدِ الْبَحْرِ، آپ جانتے ہیں سمندر کے کنارے آپ زندگی گزارتے ہیں، سمندر کی موجیں جس موقع کے اوپر ساحل پہ آ کے اپنا سر پٹخ کے واپس پلٹتی ہیں اس میں پھین نکلتی ہے، یہ زبد البحر کہلاتی ہے۔ یعنی یہ جو سمندر کی لہروں سے اٹھنے والی جھاگ ہے جو پھین کہلاتی ہے، یہ جو جھاگ ہے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ سمندر میں یہی ہوتی ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ اگر اس انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ سمندر میں پائی جانے والی اس جھاگ کے برابر ہوں
پھر بھی اتنے مختصر سے امام حسین اور اہل بیت اطہار کی مصیبتوں پر بہائے جانے والے آنسو ان تمام گناہوں کو بخشوا دیتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ فضائل کا درجہ ہے اور یہ مصائب کا درجہ ہے، انسان کے لیے دونوں امام نے فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح سے روایت کہتی ہے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے کہ اجتمعوا، تم ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم لوگ آپس میں جمع ہوا کرو، مل کے بیٹھا کرو، مجلسیں کیا کرو، وتذاکروا، ذکر کیا کرو۔ ہم اہل بیت اطہار کو اپنی مجلسوں میں تم تذکرے میں لے کر آؤ، تحف بکم الملائکہ، اگر یہ کام تم نے اپنی مجلسوں میں انجام دیا، یہ ملائکہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ عجیب درجہ ہے، انسان فضائل اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آئے بیٹھے، ملائکہ اس کا حصار کیے ہوں گے۔ آج بڑی اہمیت ہوتی ہے زیڈ سیکیورٹی کی، کہ انسان کو 3 آدمی 5 آدمی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود انسان سیکیور نہیں ہے، اس کے باوجود انسان محفوظ نہیں ہے۔ لیکن اگر اہل بیت اطہار کی مجلسوں میں آ کر بیٹھنے والے انسان کو ملائکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کیا شیطان ممکن ہے کہ ان کے بیچ داخل ہو سکے؟ کیا ممکن ہے کہ شیطان کوئی نقصان پہنچا سکے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان ان کو تکلیف دے سکے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ذکر فضائل اہل بیت اطہار کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی زندگی میں انشورنس لینا چاہیے۔ یہ وہ انشورنس ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے۔ دنیا کے سارے انشورنس میں خوف ہے، نہ جانے کمپنی بند ہو جائے، ڈوب جائے، چیٹنگ کرنے لگ جائے، میرے ڈاکیومنٹس کو ایکسیپٹ نہ کرے، میرے ڈاکیومنٹس میں معلوم ہے کہ اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی، نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ انشورنس 100% انسان کی حفاظت کر رہا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ملائکہ اس انسان کو چاروں طرف سے گھیر کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رب العزت اس انسان پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو ہمارے تذکرے کو اپنی مجلسوں میں بیان کر رہے ہوں، ہمارے تذکرے کو اپنی مجلسوں میں لے کر آ رہے ہوں۔ ان مجلسوں کو زینت دینی چاہیے، ان مجلسوں کو رونق دینی چاہیے، لیکن پھر وہی مسئلہ، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے۔ لوگ خوش ہوتے ہوں نہ ہوتے ہوں، ناراض ہوتے ہوں نہ، کچھ سے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا بیان قبول ہو جائے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اے میرے چاہنے والوں، آپس میں جب تم جمع ہوتے ہو اللہ کا خوف پیدا کرو۔ وَكُونُوا إِخْوَةً مُتَحَابِّينَ بَرَرَةً، ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے، نیکیاں کرنے والے بھائی بن جاؤ۔ اخوہ عربی زبان میں وہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر، دیکھیے ہماری اردو زبان میں بھائی سب کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی بھائی کہتے ہیں کہ جن کے ماں اور باپ ایک ہیں، انہیں بھی بھائی کہتی ہیں جن کا ماں الگ ہے باپ ایک ہے، انہیں بھی آپس میں بھائی کہتے ہیں کہ جن کی ماں ایک ہے باپ 2 ہیں۔ بہت سارے اوقات ہوتا ہے، ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، اس خاتون نے دوسرے شوہر سے عقد کر لیا، پہلے شوہر سے بھی بیٹا ہے، دوسرے شوہر سے بھی بیٹا ہے، یہ اردو زبان میں دونوں بھائی کہلائیں گے۔ ماں الگ ہو باپ ایک ہو، باپ الگ الگ ہو ماں ایک ہو، ہر صورت میں یہ بھائی، حتیٰ ہمارے وہاں کزنز بھی بھائی کہلاتے ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں۔ کیا وہ کیسے بھائی؟ کہ نہیں، یہ ان کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اردو زبان میں سارے موقعوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے بھائی، عربی زبان میں ہر موقع کے لیے الگ الگ لفظ ہیں۔ اخوہ لفظ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کسی کا بھائی ہو، جب باپ بھی ایک ہو ماں بھی ایک ہو۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، آپس میں اخوہ بن جاؤ، یعنی کیا مطلب ہوا؟ سگے بھائی کے جیسے ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی سوتیلا پن نہیں کہ میری ماں 2 ہے یا میرے والد 2، نہیں، کچھ بھی نہیں، سگے بھائی جیسے ہونے چاہیے 2 مومن آپس میں۔ 2 شیعہ
ایک دوسرے کے لیے سگے بھائی جیسے ہونے چاہیے، وہ بھی متحابین۔ کبھی کبھی ہوتا ہے سگا بھائی یہ محبت نہیں ہے، فرمائے نہیں، یہ سگے بھائی جو آپس میں بے پناہ محبت رکھتی ہیں اور برارہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے چیریٹی کا جذبہ رکھنے والے۔ وہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ ایک بھائی کے پاس ماشاءاللہ سے گھر اچھا ہے اور دوسرا گھر بھی موجود ہے، کہ اس کو میں کرائے پہ دے دوں گا، میرا چھوٹا بھائی جو غریب ہے اس کو میں کرائے پہ گھر دے دوں گا، چھوٹے بھائی کو گھر دینے پہ تیار نہیں ہوں۔ جبکہ وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ کرائے پر دینے پہ 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 اس سے زیادہ کرایہ نہیں ملے گا اور وہ ایک مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اپنے سگے بھائی کو یا اپنے مومن بھائی کو اس نے وہی گھر فری میں دے دیا تو جو اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت تک ملنے والا ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں وہ 30,000 کی بڑی اہمیت ہے، 25,000 کی بڑی اہمیت ہے، وہ مختصر سی رقم کتنے دن رہنے والی ہے، چند دنوں کے ہمارا ساتھ ہے، اس کے بعد ختم ہونے والی ہے۔ مولا فرما رہے کہ برارہ تم اپنے مؤمن بھائی کے لیے ایسے حقیقی بھائی بن جاؤ کہ اس کے لیے تمہارے اندر قربانی کا جذبہ ہو، دینے کا جذبہ ہو۔ یہ نہیں جذبہ ہو کہ ہمیں لینا ہے، نہیں، دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تبرک کے موقع کے اوپر مثلا مثال کے طور کے اوپر تبرک بٹ رہا ہے، آخر میں پتہ یہ چلا کہ تبرک گھٹ گیا، کیا جذبہ ہے کہ میں اپنا تبرک اسے دینے پہ تیار ہوں؟ کیا مشکل ہے؟ آخر ایک مومن کے شکم میں ہی تو جا رہا ہے، کون سی مشکل ہے؟ نہیں، یہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اسی بنا پر کہ میں نے خود کو اہمیت دیا، اگر ہم نے سامنے والے کو اہمیت دیا ہوتا تو کبھی یہ اختلاف سامنے نہیں آتا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ متواصلین، دیکھو ایک دوسرے سے جڑے رہنا، ایسا نہ ہو کہ مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے، 1 سال بعد ملاقات ہوئی، خیریت کہاں تھے؟ میں تو بیمار تھا، اچھا 1 سال ہو گیا بیماری ہم کو خبر ہی نہیں ہے۔ کیسا بھائی ہے یہ؟ کیسا مومن ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں خبر رکھنے کی ضرورت ہے۔ متراحمین، ایک دوسرے کے لیے رحمت کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھو، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب مجلسوں میں تم آپس میں باہم آ کر بیٹھو گے تو تم ایک دوسرے کے بارے میں خبر رکھو گے، ایک دوسروں سے محبت کرو گے، ایک دوسروں کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں یہ امام حسین کی مجلسیں ہیں جو ہمیں آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، امام حسین کی بارگاہ ہے کہ جو ہمیں دوسروں کے بارے میں خبر لینے اور ان کی مدد کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ 1 2 سال 5 سال ہماری ملاقات نہ ہو، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ وہ مومن بیمار ہے، اس کے گھر میں پریشانی ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، بچے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، اس کا گھر کرائے پہ تھا، ملک مکان نے نکال دیا ہے، اس کے گھر کو چھوڑنا پڑ گیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہ چل پاتا اگر ہم فرش عزا پہ آ کر نہ بیٹھتے۔ لہٰذا ان مجلسوں سے جڑے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے وہاں طریقہ کار ہے، یہ جو ہمارے علماء نے طریقہ کار رکھا ہے کہ سال بھر مجلسیں، اتوار کو مجلس ہو رہی ہے، شب جمعہ مجلس ہو رہی ہے، نماز جمعہ کے بعد مجلس ہو رہی ہے، یہ مجلسیں اسی لیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری شہر کی ہونے والی مجلسوں میں آپ سب میں شرکت کریں، لیکن کوشش کریں جب فرصت ہے، جب موقع ہے، جب وقت ہے تو ایسی مجلسوں میں ضرور شرکت کریں۔ نہ صحیح پوری مجلس میں، آدھی مجلس میں بیٹھیں، لیکن بیٹھنے کا جذبہ پیدا کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان مجلسوں کو پسند کرتا ہے۔ ان مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کو اللہ بڑی اہمیت دیتا ہے۔ یہ فرش عزا نہیں ہے، میں روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، مزید عرض نہیں کرنا ہے۔ یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ فرش عزا نہیں ہے، بلکہ زمین پہ جنت کا وہ ٹکڑا بن جاتا ہے کہ جس ٹکڑے تک رسول کی وہ بیٹی، کہ جو رسول اللہ کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی ہے، وہ تشریف لاتی ہیں، بیٹھتی ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پروگرامز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بڑے عالم کو اپنے پروگرام میں بلائیں، کسی امامے والے کو بلائیں، کیوں؟ تاکہ ہمارے پروگرام کی ویلیو اور وقت بڑھ جائے۔ جب ایک عالم کے، ایک امامے والے بزرگ مولانا کے مجلس میں شرکت کر لینے سے مجلسوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو جس مجلس میں جناب سیدہ آ جائیں اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم آپ سوچ نہیں سکتے
کہ ان مجلسوں کو کیا اللہ نے عظمت دی ہے۔ شہزادی ہر جگہ نہیں جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر شہزادی اس گھر میں گئی ہیں کہ جس گھر میں یہودیوں کی شادی ہو رہی تھی، سیدہ جب گئی ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ گئی ہیں، اور جب سیدہ وہاں سے واپس پلٹی ہیں تو سارا مجمع مومن بن چکا تھا۔ چوتھے امام نے کیا فرمایا تھا؟ میں وہاں شرکت نہیں کرتا واقعات کربلا کے بعد جہاں پر میرے بابا کے مصائب کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ مصائب کا جہاں تذکرہ ہو وہاں وقت کا امام شرکت کر رہا ہو۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اسے ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے، اور اسی لیے ان مجلسوں کو دنیا کے تمام اختلافات سے الگ رکھتے ہوئے، میرا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے زمین کے مسئلے میں، میرا گھر والوں سے اختلاف ہے دکان کے مسئلے میں، میرا محلے والوں سے مثلاً جھگڑا ہے نالی کے میٹر میں، وہ سارے مسئلے وہیں کے ہیں۔ جب فرش ازا پہ آ گئے تو ہم ایک ہو گئے، اب ہمارا کوئی اختلاف نہیں باقی بچا، ہم ایک بن کے امام حسین کی بارگاہ میں آ کر بیٹھیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ واقعاً سرکار سید الشہداء کے نام پر ہم نے اپنے دنیا کے سارے اختلافات بھلا دیے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال آج آپ دیکھ لیجئے۔ آج آپ نے دیکھا، آج کی صبح میں، گزشتہ شب میں، کل کی دوپہر میں، یہ جو سارا مجمع چلا جا رہا تھا امام حسین کی بارگاہ میں، کہیں کسی دروازے پہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ دروازہ صرف عراقیوں کے انٹرنس کے لیے ہے، یہ دروازہ انڈینز کے انٹرنس کے لیے ہے، یہ دروازہ مثلا ایرانیوں کے، نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جس کو پہلے موقع مل گیا وہ آگے بڑھ کے امام حسین کی زری تک جا رہا ہے۔ کسی سبیل پہ آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ سبیل اونلی فار عراقیانس، کہیں نہیں لکھا ملے گا۔ کسی سبیل پہ نہیں ملے گا کہ یہاں پر خدمت صرف ان کی ہوتی ہے جو ایران سے آتے ہیں، نہیں، جو آ رہا ہے۔ حتیٰ ان آنے والوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیعہ بھی نہیں ہوتے لیکن ان کی خدمت کیوں؟ امام حسین کا ظاہر ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی سبیل پہ پوچھا گیا ہو کہ اپنا آئی کارڈ دکھاؤ کہ تم شیعہ ہو یا نہیں ہو تب تمہیں کھلائیں گے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے برابر کا سلوک، ہر ایک کے لیے برابر کا طریقہ کار۔ یہ کس نے سکھایا؟ عراقی عرب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج کا جھگڑا 1400 سال کا نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک عرب دنیا میں اپنے کو بقیہ سے سپیریئر سمجھتے ہیں۔ دنیا کو وہ بقیہ لوگوں کو عجم یعنی گونگا مانتے ہیں، بولنا جن کو نہیں آتا۔ اس کے باوجود کیا عالم ہے؟ عراقی جو عرب ہیں وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ غیر عرب کی۔ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ان کی کہ جو عرب نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، خدمت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے پانی پلا دیا، ایک طریقہ یہ ہے کہ چائے پلا دیا، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھلا دیا، لیکن کبھی کسی عرب کو آپ نے غیر از کربلا کہیں آپ نے کسی عرب کو نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ سعودی عربیہ چلے جائیے، آپ مصر چلے جائیے، آپ دنیا کے کسی عرب ملک میں چلے جائیے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی عرب جھک کر کسی غیر عرب کے شوز صاف کر رہا ہو۔ نہیں دیکھیں گے آپ دیکھ نہیں سکتے کہ دنیا میں کہیں کوئی عرب ہے کہ جو غیر عرب کا پیر دبا رہا ہو، کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف امام حسین کی بارگاہ ہے جہاں عرب اپنے کو عرب نہیں سمجھ رہا ہے، جہاں یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ مجھ کو اللہ نے سپیریئر بنایا ہے، مجھے اللہ نے بلند بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے یہ امام حسین کی بارگاہ جو مساوات کا درس دیتی ہے، یہ دنیا کے لیے سب سے عظیم درس ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، وہ بڑے خاندان کے ہیں، یہ چھوٹے خاندان کے ہیں، وہ پیسے والے ہیں، یہ غریب ہیں، وہ اچھے لباس پہنتے ہیں، یہ خراب لباس پہنتے ہیں، وہ اچھا کھانے کھاتے ہیں، یہ خراب کھانے، کوئی فرق دنیا میں اس طرح کا اگر پایا جاتا ہو، آئے دیکھے نجف سے کربلا کے درمیان یہ سارا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جو مثلا ایک شخص ہے جو آسٹریلیا سے زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے، جس نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کیے صرف فلائٹ میں، اس کو 3,000 4,000 روپے خرچ کر کے نجف سے کربلا جانے میں کیا مشکل ہے؟ لیکن نہیں، وہ گاڑی سے نہیں پیدل جا رہا ہے۔ کیوں؟
وہ بھی چاہتا ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں جب پہنچوں تو میرے بدن پر بھی دھول پڑی ہو، تاکہ میں آقا سے کہہ سکوں کہ آقا میں مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، لوگوں کی خدمت کا جذبہ، لوگوں کے لیے ایک غلط تصور جو دنیا میں قائم ہے اس کو بدل دینے کا جذبہ، یہ احساس انسان کو امام حسین سے قریب کر دیتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں صرف اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ انسان کے جو خدمت امام حسین کے لیے جا رہا ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، جو زیارت کے لیے جا رہا ہے، جو زیارت کے علاوہ عزاداری کے لیے جا رہا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں امام حسین کا ایک ادنا سا خادم ہوں، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بقیہ اور مجھ میں۔ اور آپ اسی لیے دیکھیے، میں نے کل یہ واقعہ نقل کیا تھا، پھر سے میں دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ اسی نجف سے کربلا کے راستے میں وہ ایک مومن جس موقع کے اوپر پہنچا سبیل کے اوپر، تاکہ وہاں موقف کے اوپر تاکہ جائے تھوڑی دیر آرام کر سکے، دوپہر کی گرمی کا موقع ہے، پتہ یہ چلا کہ پورے موقف میں بالکل سب لوگ آ چکے، فل ہے، ذرا بھی ایک آدمی کی جگہ نہیں ہے۔ کیا کرے؟ وہ تو کافی دور سے چل کے آیا تھا، یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہاں کے اوپر جگہ مل جائے گی، یہاں بھی جگہ نہیں ہے، باہر شدید گرمی، کیا کرے وہ؟ اس نے وہاں باہر کچھ صوفے پڑے ہوئے تھے، اسی دھوپ میں انہی صوفوں میں سے ایک صوفے کے اوپر بیٹھ کر سستانا چاہا کہ میں مثلا 10-15 منٹ آدھے گھنٹے یہاں پہ بیٹھ جاؤں، دھوپ ہے لیکن اس کے باوجود بیٹھنے سے میرے پیروں کو طاقت و توانائی مل جائے گی اور مجھے آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ مل جائے گا۔ جیسے ہی وہ صوفے پہ آ کے اس دھوپ میں بیٹھا، ایک عراقی جو وہاں کے اوپر والنٹیئرز میں تھا وہ سیدھا اس کے پاس آیا، قریب میں کھڑا ہو گیا۔ یہ عجیب اس کو لگا کہ یہ کیوں میرے پاس کیوں آگے کھڑا ہے؟ اس نے اس کو اتنی تھوڑی بہت عربی جانتا تھا، کہا بھی آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، کہا نہیں میں یہاں پہ آرام سے ہوں، بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہا بھی یہاں جگہ ہے، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، کہا نہیں میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر بعد پھر یہ گھبرا رہا تھا، ظاہر ہے کہ انسان جو بالکل قریب کھڑا ہو تو انسان الجھنے لگتا ہے۔ اس نے الجھ کے کہا کہ بھئی اچھا نہیں لگ رہا ہے تم وہاں کھڑے ہو، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، وہاں پہ کھڑے رہنا اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اسی لیے یہاں پر کھڑا ہوں تاکہ یہ دھوپ کی شدت جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے وہ میرے بدن تک پہنچے، میرا سایہ تم پر پڑے، تم سکون سے کچھ دیر بیٹھ سکو۔ کہاں یہ جذبہ ملے گا؟ وہ خود دھوپ میں کھڑا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آرام مل جائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون مل جائے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ عزاداری نے ہمیں ایثار کا جذبہ سکھایا ہے۔ عزاداری امام حسین نے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ جس جذبے کی بنا پر ہمیں ہمیشہ اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میں بس ایک جملہ کہہ کے بات مکمل کر دوں۔ 2014 یا 2015 کا واقعہ میرے ساتھ خود ہوا تھا۔ میں جلدی واپس آ رہا تھا اور میرے اس فلائٹ میں سارے بوہرہ جماعت کے مومنین تھے، سارے بوہرہ جماعت کے زائرین تھے جو واپس آ رہے تھے یہ 40 کے بعد۔ میرے بغل میں جو ایک بزرگوار بیٹھے تھے، کافی عمر تھی، عربی جانتے تھے اس لیے کہ وہ جو ایک پروجیکٹ چل رہا تھا اس شہر کوفہ کا، اس پروجیکٹ میں وہ کافی عرصے تک کام کر چکے تھے، عراقیوں کے بیچ رہے تھے، عربی جانتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ خیریت کیسا رہا آپ کا تجربہ، آپ گئے تھے، آپ نے واکنگ کیا تھا؟ بولے ہاں واکنگ کی تھی، اور رونے لگے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، خیریت کیا وجہ ہے؟ بولے جس موقع کے اوپر رات میں واکنگ کرتے ہوئے ایک موقع میں پہنچا اور بڑا تھکا ہوا تھا، بہت زیادہ ہی میرے پیروں میں درد ہو رہا تھا، میں جیسے ہی لیٹا سو گیا، کچھ دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا کہ کون ہو سکتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو دیکھا کہ مجھ سے بھی زیادہ عمر کا ایک بوڑھا انسان میرے قریب پیروں کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ پیر دباؤں نہ دباؤں، کہیں یہ مومن اٹھ کے نہ بیٹھ جائے۔ کہا میں نے اس سے بات چیت شروع کی، میں نے پوچھا کہ کیوں، کیا کر رہے ہو تم؟ کہا میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، یہ کہتا ہے بوہرہ جماعت کا، کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتہ ہے۔ کہا پھر کیوں خدمت کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا پورا جو تم رکھتے ہو، ہمارے عقیدے اور تمہارے عقیدے میں تھوڑا فرق ہے۔ اس نے سیدھا سا جواب دیا، وہ عراقی نے کہا مجھ سے مطلب نہیں کہ تم کس مذہب کے ہو، مجھ سے مطلب نہیں کہ تم کس مسلک کے ہو، وہ عربی دونوں جانتے تھے چونکہ، مجھ سے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ تم دنیا میں کہاں سے آئے ہو،
میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم امام حسین کے زائر ہو اور مجھے تمہاری خدمت کرنی ہے۔ یہ عجیب جذبہ ہے۔ جو امام حسین کی بارگاہ میں آ گیا، پھر کوئی فرق نہیں رہ گیا وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس خاندان کا ہے، کیا نام ہے، کیا مسلک ہے، کچھ بھی نہیں، امام حسین کا ہے، میرا مہمان ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ ان مؤمنوں کے دلوں میں کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ جذبہ ان عراقیوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ آقا امام حسین سے سیکھا ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے کوئی فرق اپنے شہداء کے درمیان نہیں کیا۔ وہ حسین جو اپنے بھائی عباس کے سرہانے پہنچے، وہ حسین جو علی اکبر کے سرہانے پہنچے، وہ زہرا کا لاڈلا حسین جناب جون کے بھی سرہانے پہنچے ہیں۔ اور عجیب مرحلہ ہے، امام حسین آواز دے رہے ہیں، جون تم میرے لیے قربانی دے رہے ہو، لہٰذا میں تمہارے سرہانے حاضر ہوا ہوں۔ عزادارو عجیب لمحہ رہا ہوگا امام حسین جب ایک ایک کے سرہانے آ رہے ہوں گے، لیکن وہ دن بھی اس کربلا میں آیا کہ جب حسین تو آرام کر رہے تھے، لیکن عجیب یہ مساوات کا درس دیا ہے شہزادی زینب نے۔ آج کا وہ دن کہ جس دن شہزادی اس سرزمین کربلا پہنچی ہیں، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب زینب نے جتنا گریہ اپنے بھائی کے لیے ان کی قبر پہ بیٹھ کے کیا ہے، اتنا ہی گریہ جناب زینب نے گنج شہداء پہ بیٹھ کے تمام شہداء کے لیے کیا ہے۔ زینب ایک ایک کا ماتم کر رہی ہیں، کبھی قاسم کا ماتم ہو رہا ہے، کبھی اون اور محمد کا ماتم ہو رہا ہے، کبھی علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، کبھی علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے۔ یہ شہزادی کا جذبہ ہے، سب کے لیے برابر سے ماتم ہو رہا ہے۔ لیکن ہاں ایک موقع ایسا آیا کہ اب زینب کے صبر کے پیمانے کے اوپر اب صبر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ زینب اٹھی تھی اپنے بھائی کی لحد سے اور آنے کے بعد خود کو عباس کی قبر کے اوپر گرا دیا اور آواز دیتی ہے، اے میرے غیرت دار بھیا، تم یہاں کربلا میں سو رہے ہو، وہاں زینب شام اور کوفہ میں سر برہنہ ہو کے آئی ہے۔ عزاداروں یہ 3 دن تک یہ سارے بزرگان، یہ ساری بیویاں میدان کربلا میں ماتم کرتی رہیں۔ سنیں عزاداروں، اکثر یہ مصائب چونکہ دن گزر جاتے ہیں ذکر نہیں ہو پاتا، لہٰذا سنیں تیسرا دن آیا، سید سجاد نے فرمایا کہ محملیں تیار کی جائیں، اب ہم سب واپس جائیں گے۔ اس موقع کے اوپر بنی اسد والے جمع ہو چکے تھے، ان سب نے کہا کہ آقا ان بیویوں کو کچھ دن اور یہاں ماتم کرنے دے دیجئے، اس لیے کہ شاید دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے۔ امام سجاد فرماتے ہیں لیکن میں اب اور نہیں رک سکتا، اس لیے کہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ پوچھا کیا ہو گیا آقا؟ فرماتے ہیں کہ اگر میں اور رک گیا میری پھوپھی زینب اس کربلا میں شہید ہو جائے گی۔ پوچھا آقا یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم کربلا پہنچے ہیں میری پھوپھی کا عالم یہ ہے، وَهِيَ تَقُومُ مِنْ قَبْرٍ إِلَىٰ قَبْرٍ، زینب کا عالم یہ ہے کہ کبھی اس قبر پہ بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے، کبھی اس قبر پہ بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے۔ میری پھوپھی کو قرار نہیں ہے، اگر میں اور رک گیا میری پھوپھی زندہ نہ رہ پائے گی۔ اور یہ کہتے کہتے اب جب امام نے حکم دیا کہ محملوں کو آمادہ کیا جائے، محملیں تیار ہو گئیں، ناقوں کو آمادہ کر دیا گیا۔ آئے آ کر اپنی پھوپھی کے قریب آ کر جناب امام سجاد بیٹھے، فرماتے اے پھوپھی اماں محملیں تیار ہو گئی ہیں، چلیے ان اونٹوں پہ سوار ہو کے اب ہم سفر کو دوبارہ شروع کریں۔ جناب زینب نے پوچھا اے بیٹا اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد فرماتے اے پھوپھی اماں اب ہم سب مدینے کی طرف جا رہے ہیں، بس سنو گے عزادارو جملہ، جب کبھی یاد آ جائے گریہ کر لیجئے گا۔ جناب زینب کہتی ہے اے بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ من بخی علی فی المدینہ، میرا مدینے میں کون باقی بچا؟ میں بھائی کو لے کے آئی تھی، وہ حسین کربلا میں سو رہا ہے، میں عباس کے ساتھ آئی تھی، وہ کربلا میں آرام کر رہا ہے، میں اکبر کو لے کے آئی تھی، وہ اکبر بھی کربلا میں سو گیا، اب زینب مدینے جا کر کس کے سہارے زندگی گزارے؟ 3 دن تک یہ سارے بزرگان، یہ ساری بیویاں میدان کربلا میں ماتم کرتی رہیں۔ سنیں عزاداروں، اکثر یہ مصائب چونکہ دن گزر جاتے ہیں ذکر نہیں ہو پاتا، لہٰذا سنیں تیسرا دن آیا، سید سجاد نے فرمایا کہ محملیں تیار کی جائیں، اب ہم سب واپس جائیں گے۔ امام نے حکم دیا کہ محملوں کو آمادہ کیا جائے، محملیں تیار ہو گئیں، ناقوں کو آمادہ کر دیا گیا۔ آئے آ کر اپنی پھوپھی کے قریب آ کر جناب امام سجاد بیٹھے، فرماتے اے پھوپھی اماں اب ہم سب مدینے کی طرف جا رہے ہیں،
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار یہ 40 کا دن 40 کا دن ہے ہمارے امام کی خدمت میں، ہم سبھی کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار ان مجالس عزا کو منعقد کرنے والے مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس عزا خانے اور اس محفل کے تمام خادمین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات اس مرکز کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، خدارا ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما، تمام حاضرین کی دلی مراد قبول فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جن کے دلوں میں زیارتوں کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ جو مؤمنین اور مؤمنات زیارتوں کے لیے گئے ہیں خدارا ان سبھی کو آخری امام کی پناہ میں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔